السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مفتی مزمل۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ماہ محرم اور عاشورے کے فضائل سے متعلق کچھ باتیں پیش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ ناظرین، ماہ محرم ایک عظمت والا اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس مہینے کا احترام اور اس کی عزت صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کافر بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ۔ اے پیغمبر، لوگ آپ کے پاس عزت والے مہینوں میں قتل و قتال سے متعلق دریافت کریں گے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان مہینوں میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے ہیں تو وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محرم ایک عظمت والا مہینہ ہے، ایک فضیلت والا مہینہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس کے اندر کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی محرم کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اسے ایک مہینے کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور رہی بات عاشورے کی، تو عاشورہ کہتے ہیں 10 محرم الحرام کو، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو۔ تو جو آدمی عاشورے کی دن روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ بڑے اہتمام سے رکھا کرتے تھے، تو لہٰذا ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور عاشورے کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اور حقیقت میں عاشورے کا ایک ہی روزہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے تو عاشورے کا ایک ہی روزہ رکھتے تھے، لیکن جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ عاشورے کے دن وہ بھی ایک روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم 2 روزے رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ تو لہٰذا ہمیں عاشورے کا روزہ رکھنا ہے تو ہمیں یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 2 روزے رکھنے ہیں۔ اس کی ترتیب یوں ہوگی کہ آپ پہلے 9 محرم الحرام کا روزہ رکھیں، پھر 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں، یا پھر ایسا کریں کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں اور پھر 11 محرم الحرام کا روزہ رکھیں۔ تو اس ترتیب سے ہمیں 2 روزے عاشورے کے رکھنا چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔